أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں بنی اسرائیل کا سورہ بقرہ شریف میں جو تفصیلی تعارف شروع ہوا تھا، آج وہ مضمون آیت تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ اگلی صورتوں میں بھی ان کے تذکرے آئیں گے، لیکن سورہ بقرہ کے اعتبار سے جو ایک ترتیب کے ساتھ ان کا تعارف، ان کے اعمال، ان کے کردار بیان کیے گئے تھے، اس حوالے سے یہاں جو ایک تسلسل چل رہا تھا اس کی آخری آیات طیبات ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک یہ فرمایا گیا کہ یہودی آپ سے باتیں کرتے ہیں، شرطیں طے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مانیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر ہماری آپ یہ بات مان لیں، یہ بات مان لیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ آپ جتنی بھی ان کی مانتے جائیں، یہ آپ کو ماننے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کے پیروکار بن جائیں۔ تو اس دین سے کسی چیز کی خواہش نہ رکھیں۔ اور دوسری یہ بات فرمائی گئی کہ یہودیوں میں سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو قرآن مجید کے آیات سنتے ہیں اور اپنی پہلی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں اور وہ آپ پر ایمان بھی لے آتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ بلکہ تیسری بات وہی پہلی بات جو بالکل آغاز میں کہا گیا تھا کہ اے قوم بنی اسرائیل، یاد کرو اس ہمارے انعام کو جو ہم نے تمہارے اوپر کیا، اس میں سارے جہانوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی مضمون کو ختم کرتے ہوئے دوبارہ انہیں وہی اللہ رب العزت نے اپنی کرم نوازی یاد دلوائی ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے عنک آپ سے الیہود، یہودی، وَلَن نَصَارَىٰ، اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کرنے لگے ملتہم ان کے دین کی۔ قل، اے محبوب آپ انہیں فرمائیے، ان ہدی اللہ،
بے شک اللہ کا بتایا ہوا راستہ هو الہدا وہی سیدھا راستہ ہے. والا تبعت اگر آپ پیروی کریں اہواءہم ان کی خواہشوں کی بعد الذی اس کے بعد کہ جاءک آ گیا ہے آپ کے پاس من العلم علم مالا کا تو پھر نہیں ہوگا آپ کے لیے کوئی من اللہ کے مقابلے میں یا اللہ سے بچانے کے لیے من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. الذین اور وہ لوگ آتیناہم الکتاب جنہیں ہم نے کتاب دی یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق کا تلاوتی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں ومن یکفر بہ اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا فاولئک هم الخاسرون وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. سب سے پہلی آیت میں تو یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ یہودی جو آپ سے شرطیں طے کرتے ہیں یہودی اور عیسائی اور آپ سے معجزات طلب کرتے ہیں تو فرمایا گیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی یہ شرطیں اور ان کے یہ مطالبات ختم ہو سکیں. ایک مطالبے کے بعد دوسرا مطالبہ آ جائے گا پھر تیسرا مطالبہ آ جائے گا پھر چوتھا مطالبہ آ جائے گا. یہ راضی تب بھی ہوں گے جب آپ لوگ اپنا دین چھوڑ کر ان کا دین اختیار کر لیں تو یہ ان کا دکھ ہے. تو آپ ان کے قریب نہ ہوں آپ اپنے دین پہ کاربند رہیں انہیں دعوت و تبلیغ ہدایت کا کام کرتے رہیں جس کے نصیب میں ہوا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا. تو آج بھی جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ نے اپنے آپ کو یہودی اور عیسائیوں کے سامنے ڈال دی ہے. سیاست ہو معیشت ہو معاشرت ہو ہر معاملے میں ہم ان کے محتاج بن گئے ہیں اور آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہیں کہ ان کے مطالبے پورے ہی نہیں ہو رہے. تو بہت ضرورت ہے آج اللہ رب العزت کے اس فرمان کو پیش نظر رکھ کے ہم مسلمان اپنی آنکھیں اپنے کان اپنے دل کھولیں اور اس آیت پہ عمل پیرا ہوں اپنے قدموں پہ خود کھڑا ہونا سیکھیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اور ہرگز تمہارے ساتھ یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہو سکتے یہاں کہ تم ان کا دین اختیار کر لو. خود ان ہدى اللہ والہدا اے محبوب آپ فرمائیے کہ سیدھا راستہ تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے. یہودی اور عیسائیوں کا راستہ سیدھا نہیں ہے سیدھا راستہ اللہ کا ہے جو قرآن ہے جو اسلام ہے. اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اگر آپ ان کی پیروی کریں ان کی خواہشات کی پیروی کریں. اب قرآن پاک کا جو اسلوب ہے اس میں کئی مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ خطاب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے ظاہری طور پر لیکن حقیقت میں امت سے بات کی جا رہی ہوتی ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کے جس درجے پہ فائز ہیں وہاں تو گمان بھی نہیں کیا جا سکتا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہودیوں کے راستے پہ چلیں گے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ ظاہراً خطاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے اور حقیقت میں خطاب امت کو ہے ہم لوگوں کو خطاب ہے کہ تمہارے سامنے حق واضح ہو گیا ہے اب بھی اگر تم ان کے راستے پہ چلے تو پھر اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو فرمایا وَلَا إِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی یعنی یہودی اور عیسائیوں کی خواہشوں کی بعد الذی جاءک من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر تو اللہ کی گرفت سے بچانے والا آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. تو یہ آیت طیبہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ سب کچھ واضح ہونے کے بعد ہم انہیں اپنا پیشوا سمجھیں اور انہیں اپنا لیڈر سمجھیں اور ان کے پیچھے چلنے کی کوششیں کریں خود محنت کر کے اپنے قدموں پہ کھڑے نہ ہوں بلکہ ان کے سہارے پہ رہیں. تو پھر اس آیت طیبہ میں جو وعید موجود ہے اس سے ہمیں کون بچا سکے گا. آج ضرورت ہے کہ ہم عوام الناس ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم اپنے حکمرانوں کے اوپر پریشر ڈالیں کہ ان سے نجات حاصل کریں. مسلمان آپس میں مل کر اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں سیاسی معاشی معاشرتی ہر اعتبار سے وہ خود مختار ہوں. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ کسی بھی قوم کا ذکر ہو کسی بھی مذہب کو ماننے والوں کا ذکر ہو تو ایک ہی بات میں سب کی مذمت نہیں کی جاتی اور سب کو جھٹلایا نہیں جاتا بلکہ ان میں سے جو اچھے لوگ ہوں انہیں تسلیم کیا جاتا ہے.
تو یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ اچھے تھے تو انہیں تسلیم کیا گیا. تو فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ. ومن یکفر بہ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب یہاں اس آیت تجربہ میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ ان یہودیوں میں سے جو اپنی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے تھے. اب تلاوت کا حق ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ اسے پڑھنا، اور جو ان میں احکامات آئے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، اور ان کے مفہوم کو اور ان کے الفاظ کو نہ بدلنا، اس کے معنی میں تدبر کرنا اور اس کے مقتضا پہ عمل کرنا. ٹھیک ہے جی، یہ مطلب ہے. تو یہودیوں میں سے جو یہ کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ حق تک پہنچایا، اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. تو اسی طرح امت مسلمہ کے لیے بھی یہی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس کے معنی مفہوم کو بتلا نہ جائے، اس کے تقاضوں پہ عمل کیا جائے. اور جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو تو یہی محسوس کرے کہ میں اپنے رب کے سامنے موجود ہوں. مثلا مسلم شریف کی حدیث نمبر 1814 ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کے حضور کا تلاوت کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کسی تسبیح کی آیت پہ آتے تو وہاں رک جاتے اور تسبیح بیان کرتے. جب کوئی ایسی آیت آتی جس میں اللہ سے سوال کا ذکر ہوتا تو آپ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے، سوالات کرتے. جب کسی ایسی آیت کو پڑھ رہے ہوتے جس میں اللہ رب العزت سے پناہ کا ذکر ہوتا تو آپ رک کر اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرتے. یعنی سمجھ کے اور تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے تلاوت کرنا. پھر آگے دوبارہ انہیں یاد دلایا جا رہا ہے. قوم بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت اپنی کرم نوازی یاد دلا رہے ہیں جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہارے اوپر فرمائی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اس زمانے کے سب لوگوں پر. واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن بدلہ نہیں دے گا کوئی آدمی کسی آدمی کا، یا جس دن نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی آدمی کے بدلے. یعنی اپنا حساب اس دن بندے نے خود ہی دینا ہے. شیئا، کچھ بھی. ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، ان سے، عدل، کوئی مالی توان. ولا تنفعها، اور نہ نفع دے گی اسے، شفاعت، کوئی سفارش. ولا هم ینصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یہ انہیں دوبارہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی تمہارے اوپر یہ کرم نوازیاں تھیں تو واپس پلٹا اور ڈرو اس دن سے جب اپنا حساب خود ہی دینا ہے. کسی کو کسی کے بدلے میں پکڑا نہیں جائے گا، نہ ہی کوئی اپنے گناہوں کے بدلے میں کوئی معاوضہ دے سکے گا اور جرمانہ دے کے بچ جائے گا، اور نہ ہی کسی کی شفاعت کسی کو فائدہ دے گی. تو شفاعت کے بارے میں پہلے تفصیل گزر چکی کہ یہ کافروں کی بات ہے. اہل ایمان کو اہل ایمان کی شفاعت سے فائدہ ہوگا. اس کے متعلق قرآن مجید کی الگ آیات طیبات ہیں. تو یہ ایک سلسلہ تھا یہودیوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی مخاطبت، کلام، ان کی تاریخ، ان کے اعمال کا ذکر، اور پھر وہ جو امت مسلمہ عروج پہ تھی اور بلندیوں پہ تھی ان کی بلندیاں زوال میں کیسے تبدیل ہوئی. تو اس میں ہمارے لیے عبرت کے، نصیحت کے بہت زیادہ نکات موجود تھے. اللہ رب العزت انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نیا سلسلہ آج سے ہم نے شروع کیا ہے، وہ یہودیوں کی جو یہ عادات جو اس جگہ پہ ان رکوع میں ذکر ہوئی اور پھر قرآن مجید کی مختلف آیات میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کی تاریخ، ان کی عادات، ان کے اعمال، اور پھر ان سے عبرت اور نصیحت. تو یہ انتہائی مختصر اور ایک خوبصورت انداز میں ہم نے انہیں بیانات کی شکل میں ترتیب دی ہے. چند منٹ کا بیان ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آج سے آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کا لنک جو ہے نا وہ یہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور وہ الگ سے ہفتے میں 2 دن یہ چیزیں آئیں گی تو ان سے بھی آپ استفادہ کریں. اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت نے جو اعزاز عطا فرمایا ہمیں اس کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.